السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عام انتخابات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور امیدواروں کے ناموں کے اعلانات بھی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جے یو آئی نے فاٹا کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی جانب سے انآفیشل یہ اعلان ہو چکا ہے، ذرائع کے حوالے سے تجاویز آ چکی ہیں کہ عمران خان بھی 3 حلقوں سے میاں والی، کراچی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے لیے بھی 2-3 حلقوں سے تجویز کیا گیا ہے، لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے اس میں، اور کیپٹن صفدر کا جو حلقہ ہے ایبٹ آباد کا، مانسرا کا، وہاں سے بھی میاں نواز شریف الیکشن لڑیں گے۔ کیپٹن صفدر نے قربانی دی ہے اپنے سسر کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی 2-3 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے۔ بلاول صاحب کا لاڑکانہ تو ہے ہی، ان کی والدہ کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حلقہ ہے، لیکن وہاں پہ محترمہ کو بھی ٹف ٹائم دیتے تھے ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید، اور پھر اب بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ ہیں تو ان کے مقابلے میں ہیں ڈاکٹر صاحب کے فرزند ہیں، جے یو آئی کے صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں علامہ راشد سومرو۔ اب راشد سومرو صاحب نے 2018 کے الیکشن میں بھی بلاول صاحب کا مقابلہ کیا تھا، ٹف ٹائم دیا تھا۔ میں آج گوگل پہ سرچ کر رہا تھا تو نظر آیا کہ 50,000 اور کچھ ووٹ لیے ہیں راشد صاحب نے، راشد سومرو نے، اور 84,000 اور کچھ ووٹ لیے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے، کیونکہ بلاول جے یو آئی کا الزام تو یہ ہے کہ راشد محمود سومرو صاحب یہ الیکشن جیت چکے تھے، یہ حلقہ ان کو ہروایا گیا تھا، رزلٹ تبدیل کر دیا گیا تھا بلاول صاحب کو یہ سیٹ دینے کے لیے، نشست دینے کے لیے، کیونکہ بلاول صاحب کو لیاری سے جب ہرایا گیا، عبدالشکور شاد کو وہ سیٹ دی گئی، کیونکہ وہ انجینئر تھے نا نتائج، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، سارے جو پورے ملک میں انجینئرڈ نتائج تھے۔ عمران خان کو الیکشن دینا تھا، بڑے جو سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، آفتاب شیرپاؤ ہیں، یا اور جو ہیں اسفندیار ولی، باقی جو بڑے سیاستدان ہیں، تو ان کو تو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، ہروا دیا گیا تھا، تاکہ ان کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جا سکے، کیونکہ یہ تھے یا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے یا اینٹی عمران تھے۔ اینٹی عمران مینس عمران خان کی جو حامی اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت، جنرل فیض اور باجوہ صاحب، تو یہ ان کے خلاف بیان بازی دیتے تھے، کرتے تھے، اور یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے تھے، تو ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھا، تصور کیا جا رہا تھا، اور ان کو اینٹی عمران بھی۔ اور یہ بھی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ جی عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ سیاستدان تو مجھے پارلیمنٹ سے باہر چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں اندر ہوں گے تو مجھے میرا تو جینا حرام کر دیں گے، میں چل نہیں پاؤں گا۔ عمران خان کی برداشت تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ان کو ہینڈ شیک نہیں کرتے تھے، سلام نہیں کرتے تھے، اور کوئی تقریر کرتا تھا تو عمران خان غصے میں اٹھ کے چلے جاتے تھے، خود اظہار کرتے تھے کہ بھائی میں پارلیمنٹ تو جا رہا ہوں لیکن وہ میرے پہ تنقید کر رہے ہیں تو میں اس لیے پارلیمنٹ جاتا ہی نہیں ہوں، یہ عمران خان نے خود کہا تھا۔ تو وہ ان کی برداشت گجی چھوٹی ہے، ان کی برداشت ان میں ہے نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ قیادت سے کہ جی یہ بندے مجھے باہر چاہیے، پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے، تو شاید ان کو اسی لیے ہروایا گیا تھا۔ تو اب اس بار انہوں نے بھرپور تیاریاں کی ہیں الیکشن میں اترنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔
مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری نے باضابطہ طور پر ایک جاری کیا ہے اعلامیہ کہ مولانا اس بار پشین کا حلقہ ہے بلوچستان کا، وہاں سے مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑیں گے، اور پشین کا ہے NA 265 ہے، یس 265 NA 265 سے مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑیں گے، مولانا عبدالغفور حیدری نے اعلان کیا ہے۔ دوسرا مولانا الیکشن لڑیں گے، قوی امکان ہے یقینی طور پر اپنے آبائی حلقے سے ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ کیسے مولانا ڈسٹرب کریں گے، وہاں سے تو جیتیں یا ہاریں، لیکن وہاں پہ تو ہر صورت میں مولانا نے الیکشن لڑنا ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی آئی ہیں، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے صرف پشین کا کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پشین والے اناؤنسمنٹ کر کے مولانا کو ویلکم کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی بلوچستان کی عوام اور JUI کے کارکنوں کے اصرار پر مولانا فضل الرحمان نے پشین سے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان کی عوام مولانا فضل الرحمان کے شکر گزار ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے، کارکنان تیاری تیز کر دیں، یہ مولانا نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ JUI نے فاٹا کے امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسلم غوری صاحب ہیں JUI کے مرکزی اطلاع سیکرٹری، مرکزی ترجمان، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق MNA اور امیر JUI فاٹا مولانا جمال الدین NA 42 سے امیدوار ہوں گے، اور PK صوبائی جو سیٹ ہے PK 94 سے حاجی عبدالرحمان امیدوار ہوں گے، PK 110 سے حاجی نیک محمد امیدوار ہوں گے، PK 109 سے بریگیڈیئر قیوم شیر امیدوار ہوں گے، PK 71 سے حاجی شمس الدین ہوں گے امیدوار، PK 70 سے حمید اللہ جان آفریدی لڑیں گے، NA 27 سے بھی حمید اللہ جان آفریدی امیدوار ہوں گے، NA 40 سے مفتی مصباح الدین امیدوار ہوں گے، PK 103 سے اسد اللہ امیدوار ہوں گے، PK 104 سے مولانا رشید اللہ امیدوار ہوں گے، NA 8 سے مولانا عبدالرشید، PK 19 سے قاری خیر اللہ امیدوار ہوں گے، PK 20 سے مولانا عبدالرشید امیدوار ہوں گے، اور اسی طرح PK 69 سے مولانا محمد اعجاز امیدوار ہوں گے۔ یہ JUI نے اناؤنسمنٹ کی ہے فاٹا کے امیدواروں کی۔ اب آتا ہوں میں نون لیگ کے حوالے سے۔ نون لیگ کے حوالے سے ایک لسٹ فہرست ایک ناموں کی چل رہی ہے 3-4 دن سے، 107 ناموں کی، کہ ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا یا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو میں نے بھی وہ میں آپ کو پڑھ کر اسی لیے نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ میں نے تصدیق کرنا چاہی نون لیگ کے جو میرے ذرائع ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی فیک ہے، اور یہ 3-4 دن سے چل رہی ہے۔ یہ اسی طرح لوگوں نے بنائی ہے اندازے پہ، ایکسپیکٹیشن پہ، کہ خواجہ آصف ہیں، حسن اقبال ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، حسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ایاز صادق ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا تنویر ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو یا خرم دستگیر ہیں جو ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں اور تقریباً یہ جیت کر آتے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز ہیں اور مرکزی رہنما ہے نون لیگ کے۔ اب ایسے اور لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں اور جو وہاں پہ اپنا اثر رسوخ زیادہ رکھتے ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ نون لیگ کو نہیں ملے گا، تو اس طرح کے نام لوگوں نے اکٹھے کر کے جاری کر دیے، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہے نون لیگ کی، وہ فیک بتائی جا رہی ہے، اسی لیے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ لیکن نون لیگ جلد اعلان کرے گی، ظاہر ہے آج کرے یا کل کرے، لیکن اعلان کر دیا جائے گا۔ نون لیگ کے حوالے سے ایک خبر اور آئی ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار ہیں مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے ہیڈ، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور مطالبہ کیا ہے کہ نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی جو ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ 3 دن دیے گئے ہیں، جبکہ جانچ پڑتال اور اسکروٹنی کے لیے 7 دن دیے گئے ہیں۔ تو اسکروٹنی کے لیے 7 دن ہیں، تو 3 دن جمع کرانے کے لیے کیوں؟ جمع کرانے کے لیے امیدواروں کو بہت سارے ڈاکومنٹس
चाहिए होंगे, मुख्तलिफ इदारों से लेने होते हैं, कोई पार्टी को हल्फनामा देना होगा, कोई और डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को कोई और डॉक्यूमेंट आरओ को देना होगा जहाँ पे कागजात नामजदगी जमा होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा 2 दिन इसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। नून लीग ने ये डिमांड की है। और जो इसहाक डार साहब हैं वो ज़ाहिर है नून लीग के इलेक्शन सेल के हेड हैं, उन्होंने बतौर इलेक्शन सेल के हेड के लिखा है ख़त इलेक्शन कमीशन को, तो ये ऑफिशियल नून लीग की ये समझे डिमांड है। अब नून लीग इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह ट्रीट करता है, तारीख बढ़ाता है नहीं बढ़ाता, ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद है। लेकिन हाँ, इसमें यह भी कहा है हसन इसहाक डार ने कि जी 8 फरवरी की जो तारीख है इसमें रद्दोबदल न किया जाए, इसको जूं के तूं रखा जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो, लेकिन जो शेड्यूल दिया गया है इसमें 2 दिन का इजाफा किया जाए ताकि कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की जो है वो सहूलत हो सके। इसके अलावा एक खबर और आपके साथ शेयर करूं कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट है, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बाकी जमातों ने, उम्मीदवारों ने अपने अपने जो कागजात नामजदगी है, बहुत सारों ने तो गुज़श्ता रोज़ जो दिन गुजर गया हासिल कर लिए, जमा भी करा दिए। परसों हासिल किए थे 20 तारीख को, आज 22 तारीख को फाइनली उम्मीदवारों ने ये जमा कराने हैं। लेकिन हो सकता है इलेक्शन कमीशन इस पे नज़रसानी भी करे, क्योंकि नून लीग की ये डिमांड है। नहीं करेगा तो अख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन आज उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। कुछ ने कल करा दिए हैं, कुछ ने आज करा दिए हैं। मुझे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।